اس کے بعد سوال ہے محترمہ نصرت خان کا، وہ کہہ رہی ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، جزاک اللہ خیر یہ بتانے کے لیے۔ اس کمنٹ کو اس لیے پک کیا گیا تاکہ وضاحت کر دی جائے، شاید ان کو کچھ کنفیوژن ہو، یا ان کے کمنٹ سے کسی اور کو ہو جائے، یا اس ویڈیو کو سننے سے کسی اور کو ہو جائے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، سمجھیں آپ اس کو۔ کسی بھی چیز کو اس کے موقع محل سے ہٹا کر کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اور جو ہے زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھنا گناہ ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنا گناہ نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ایسے ہی درود شریف پڑھنا عبادت ہے، عین عبادت ہے، درود شریف پڑھا جائے نہ درود شریف پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے موقع محل سے علیحدہ پڑھیں گے آپ، بیت الخلاء میں اگر کوئی درود شریف پڑھنے لگے تو یہ گناہ ہے، اس لیے یہ کہا گیا۔ اس کو یہ نہ کہا جائے کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے۔ جیسے نماز، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا گناہ ہے، تو یا آدمی ٹھیک سے نہ سمجھے تو بات وہ غلط سمجھے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے، درود شریف پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا طلوع زوال اور غروب کے وقت گناہ ہے، جیسے روزہ رکھنا عید الاضحیٰ عید الفطر پر گناہ ہے، ایسے ہی درود شریف پڑھنا ان جگہوں پر جہاں بتایا گیا نامناسب ہے اور مکروہ عمل ہے، گناہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھائی ناظر احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ نعت پڑھنا کیسا؟ یہ پوری نعت میں نے نہیں سنی، یہ الفاظ بھی میں آپ سے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یہ الفاظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے کسی شاعر یا نعت خواں کی زبان سے۔ بہرحال اب سوال آپ کا جو ہوگا میں سمجھ رہا ہوں وہ اس پر ہے، یا رسول اللہ، لفظ یا رسول اللہ پر۔ تو لفظ یا رسول اللہ کے بارے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب۔ تو اس بارے میں یہ بتایا، اگر پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سنتے ہیں یا یہیں حاضر ناظر ہیں، اس طرح کے عقیدے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہے، نہ پڑھا جائے اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اس کو سنیں گے اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر اور ناظر موجود نہیں ہے، تو پھر پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کلمات سے نہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اگر پڑھنا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنے کو دیا جائے اور اس کام کرنے کے 3 الگ الگ طریقے ہوں، 3 الگ الگ پروسیس ہوں، تو آپ ظاہر ہے اس میں سے وہ پسند کریں گے جو آپ یعنی بتانے والے 3 الگ الگ ہوں۔ ایک ان نون پرسن ہو جو بتانے والا، اس نے بتایا کہ اس طریقے سے اس کام کو کر لو، یا آپ کہیں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کار روکی اور پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے، کیسے جاؤں؟ تو جس بندے سے ایک سے وہاں 3 بندے اکٹھا ہو گئے۔ ایک بندہ وہ تھا جس کو آپ جانتے ہی نہیں، وہ کہنے لگا یہاں سے چلے جائیں، وہ بھی راستہ صحیح بتا رہا ہے، مان لیتے ہیں بالکل ٹھیک بتا رہا ہے، غلط نہیں بتا رہا۔ ایک بندہ وہ مل گیا جس سے آپ کی پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے 1-2 مرتبہ، جس کو آپ جانتے ہیں تھوڑا بہت، اس نے کہا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، اس نے دوسرا راستہ بتایا۔ تیسرا بندہ ایک اور ملا جو آپ کا فرینڈ بھی ہے، وہ کہنے لگا ارے بھائی یہاں کیسے، کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، اچھا چل ٹھیک ہے وہاں سے چلے جاؤ، بہت بہترین راستہ ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اپنے دوست کی بات کو لیں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہے، وہ زیادہ بھروسے مند ہے ان دونوں کے مقابلے میں، اور وہ زیادہ پیارا ہے آپ کو ان دونوں کے مقابلے میں۔ تو ایسے ہی درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے صیغے کلمات ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہ یہ بات آپ سے کہتا ہوں سب سے پیارا وہی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے یہی بتایا تھا، سلام پڑھنا ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کلمات کے ساتھ پڑھیں جو نماز میں بھی ہمیں سکھایا۔ جو سلام نماز میں ہو اس سے بہتر سلام کوئی ہو سکتا ہے؟ سوچیں ذرا، جو سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا کہ سلام نماز کے اندر، بنا سلام کے، بنا درود کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری چیز ہے درود و سلام، اور کچھ نادانوں نے یا کہہ لیجئے بس کیا کہیں انہیں، فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا کہ صاحب یہ درود و سلام کے منکر ہیں، یہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نماز تو درود و سلام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ کون جو ہے بد نصیب اور بدبخت ہوگا جو درود و سلام کا منکر ہوگا؟ کون بد نصیب ہوگا جو درود و سلام نہ پڑھتا ہو، نہ پڑھنے کو منع کرتا ہو، روکتا ہو؟ کون بدبخت ہوگا جو درود و سلام پڑھنے کو منع کرتا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی محروم ہے، کوئی مسلمان ہو اور اس کا یہ تصور ہو کہ نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ خلائی دنیا میں کوئی پایا جاتا ہو یعنی محض یہ ایک الزام ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں وہ درود و سلام کا منکر نہیں ہے، وہ ہرگز منکر نہیں ہے اس بات کا کہ نبی پر سلام پڑھا جائے، وہ ہرگز منکر نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا منکر ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود درود و سلام سکھایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا درود پڑھنے کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، نماز میں آ گیا۔ سلام پڑھنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نماز میں آ گیا۔ تو جو درود اور سلام نماز کے اندر ہو اس سے بہترین درود و سلام ہو سکتا ہے؟ تو نماز کے باہر بھی انہی کلمات کے ساتھ درود و سلام پڑھا جانا چاہیے۔